بولیے. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا معراج صاحب بول رہے ہیں؟ جی معراج مصباحی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں بولیے. ماشاء اللہ. حضرت کسی نے اشرفیہ والوں کو اگر صلح کلی کہہ دیا تھا، اسٹاف والوں کو، بدر عالم صاحب نظام الدین صاحب کو کہ سید سراوا الہ آباد جاتے تھے ابو میاں صاحب کے یہاں، تو اس پر سے کوئی حکم تو نہیں ہوگا جس نے کہا کہ اشرفیہ کے لوگ صلح کلی ہیں؟ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا بندہ کہنے والا؟ اب وہ تو مان لیجیے کہ جس کو کہا گیا اس کے افعال و کردار اور اعمال کیسے ہیں اس کے بعد ہی تو کچھ حکم لگائیں گے. اب اس کو کہا ہے مفتی بدر عالم صاحب کا نام لے کے کہا ہے، مفتی نظام الدین صاحب بدر عالم صاحب یہ سید سراوا الہ آباد جاتے تھے، پیر ابو میاں صاحب ہے نا وہاں، جاتے تھے یا جاتے ہیں؟ جاتے تھے پہلے کئی بار گئے، ایک بار نہیں کئی بار گئے. ہاں تو جاتے تھے اور جاتے ہیں میں بہت فرق ہے. اگر جاتے تھے تو بعد میں ان کے مطلب جاتے تھے پھر بعد میں انہوں نے کچھ مطلب ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں گئے ہوں، بعد میں انہوں نے جاتے تھے کا جملہ بتا رہا ہے کہ اب نہیں جاتے ہیں. اب جیسے اب نہیں نہیں جاتے تھے. ہاں چلو خیر، جیسے کسی نے دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھ لی تو اس پر تو کوئی حکم نہیں لگے گا؟ بالکل لگے گا، کیوں نہیں لگے گا؟ اگر لا وہ علمی بھی میں یہی نہیں کہہ پڑھی دے گا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے کون کے، ہاں جیسے آپ لوگ جاتے تھے. لا علمی میں اگر پڑھی ہے تب حکم نہیں لگے گا. یعنی نہ توبہ نہ انجانے کلمہ، نہ توبہ نہیں کرنا پڑے گی نا. ایک ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بھی گناہ کر لے اور توبہ کر لے، تو اس طرح کا توبہ جو ہے ایسا ہوتا ہے جو اسلام خارج ہونے والا نہیں ہے. جیسے مان لیجیے کوئی آدمی اسلام سے خارج ہو گیا تو اس پر توبہ لازم ہے، اس کو جو ہے دوبارہ اسلام قبول کرنا ضروری ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آدمی کسی گالی دے دیا، گناہ کر لیا، یا کوئی ایسی غلطی کیا جس کے حساب سے اسلام سے خارج نہیں ہوا، پھر بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو بہتر ہے. نہیں جیسے دیوبندی نماز جنازہ لا علمی میں پڑھی تو اسلام تو خارج تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لا علمی میں پڑھنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوگا. ہاں مسلمان ہی مانا جائے گا. ہاں مسلمان ہی مانا جائے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ جو دوبارہ کے آئندہ کے لیے اس بات کا خیال رکھے. یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی. میں انشاءاللہ یہ جانکاری کر پیغام کے پہنچا تحقیق دوں کر گا کے جو ہے چینل کے ذریعے، ہمارے چینل ہے اس کے ذریعے جانکاری کر کے پہنچا دوں گا. تحقیق کر کے ہی جو ہے وہ مطلب کسی کی نماز جنازہ یا کسی کی شادی میں شامل ہو. یہ چینل کے ذریعے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا کہ بھائی یہ لا علمی میں جو پڑھے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے لیے نہیں، گناہ تو ہے، مطلب لا علمی مطلب یہ کہ اس کو توبہ یہ اسلام سے خارج نہیں ہے وہ. ہاں جیسے بدر عالم صاحب نظام الدین صاحب یہ وہاں گئے، پیر ابو میاں صاحب نے کئی بار گئے، تو ایک بار بہانا چل جائے گا نا کہ لا علمی میں ایک بار گئے، کئی بار گئے تو نہیں، ایسا نہیں ہے. مان لیجئے کہ اب ان کی ذات جو ہے نا اب زیادہ لوگوں میں اجاگر ہوئی ہے، اور پہلے بہت سارے لوگ جاتے تھے. اب وہ کیسے جاتے تھے؟ لا علمی میں جاتے تھے کہ جانکاری جاتے تھے. ہاں مان لیجیے ایک زمانے سے ان کی بھی ایک ذات رہی ہے جس کے حساب سے بہت سارے پڑھتے ہیں وہ لوگ مزاروں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی کچھ حرکتیں جو اب کیا ہے، میں تو کبھی گیا نہیں وہاں پہ اور فل ڈیٹیل یہ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ ہاں اکابرین نے جو ہے اجتناب کیا ہے اور دوری اختیار کی ہے ادھر. اور محدث کبھی تو کبھی نہیں گئے وہاں. اب علامہ صاحب کی بات علامہ ہی ہے، ان کی بات ہی علامہ صاحب کی بات ہی الگ ہے. ہاں یہ کیا ہے، علامہ صاحب کے بھی خلاف ہے نا اشرفیہ والے. وقت کے جلیل القدر محدث کبیر ہیں وہ، اور وقت کے علامہ ہیں. اب یہ محدث کبیر سے بھی ویوہار اچھا نہیں کیا نا اشرفیہ والوں نے. نہیں تو علامہ صاحب کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں گئے وہاں سید سراما یا الہ آباد وہاں، تو چونکہ علامہ ایک بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، ان کی بات ہی الگ ہے، ان کی ذات نرالی ہے. ان کو بھی تو بلایا ہوگا سید سراما والوں نے. ہاں تو اب وہ چونکہ عمر میں کافی حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ اکابرین جو بے شمار مشائخ اور اساتذہ اور پیران اعظام کے وہ سربراہ اور سردار رہ چکے ہیں. بہت اونچے درجے کی بات کی آپ نے. ہاں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ ان کے نظروں کے سامنے تو سب کچھ ظاہر و باہر ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. بہت وہ اپنے عمر کے حساب سے بہت سمجھیے کہ آج کے زمانے کی ایک بہت انمول ذات، بہت انمول ہستی ہے وہ. ارے پہلے نمبر کے محدث ہیں، ایک نمبر. ہاں وہی بتا رہا ہوں. اب وہ ان سے تو بھائی اس طرح کی غلطیاں علامہ صاحب نے تو یہ کہا تھا صاحب نے کہ الیاس قاضی نے یہ کہا کہ میں نے امام حرم کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، برابر پڑھتے تھے. ہاں جی کہا ہے نا.
اب اس کو لیکن سنا نہ نہیں تو میں نے. لیاقت قاضی نے نمازیں دہرائی ہیں، نہ ان کا اعادہ کیا، نہ اس نے کلمہ پڑھا، نہ توبہ کیا، اور اس نے سب کچھ جانتے ہوئے نماز پڑھی ہے امام حرم کے پیچھے. تو صاحب الیاس قاضی پہ حکم لگے گا نا صاحب؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انہوں نے جانکاری میں پڑھی تو کیوں نہیں لگے گا. وہ تو آپ 100 سال سے بتا رہے ہو کہ وہ امام ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، ڈھما کیسا ہے. 2 سال سے تو بتا رہے ہیں ہمارے عالم لوگ، اب کیسے بہانا چلے گا کہ معلوم نہیں تھا؟ کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح کہہ رہے ہیں. مگر یہ الیاس قاضی پیسہ بانٹ کے کام کر رہا ہے، زکاتیں بانٹ رہا ہے اس وقت. آپ کو معلوم ہوگا زکاتیں کھلا رہا ہے عالموں کو، یہ ہلے شرعی کرا کے، معلوم ہے نا صاحب؟ ہاں تو وہ ہلے شرعی کے حساب سے وہ پیمنٹ تنخواہ دیتے ہوں گے. اب مگر یہ جائز ہے کہ ایسے غریبوں کا حق مار کے، یتیموں کا حق مار کے، عورتوں کا، اور آپ ہیلے شرعی کر کے بہانے بنا کے پیسہ دو اپنے آدمیوں کو؟ پہلا حق تو غریبوں کا ہے نا صاحب. قرآن میں انما الصدقات للفقراء المساکین والعاملین. کس طریقے سے وصولتے ہیں، کہاں کے لیے وصولتے ہیں، وہی بہتر سمجھیں گے. ارے صاحب وہ تو اپنا نیٹ ورک مضبوط کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام پر. انہوں نے اس مہینے کا نام ماہ رضا یوں رکھ دیا کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہم سے خوش ہو جائیں. معلوم ہوگا نا صاحب آپ کو؟ ہاں ماہ رضا مشہور و معروف ہونے اب یہ جائز ہے کہ ماہ رضا نام رکھنا، جو اللہ نے نام بتائے ہیں اللہ اس کے رسول نے، اب ان میں تبدیلی کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں دین اسلام میں دخل اندازی دینا ہے اس طرح. کیا خیال ہے صاحب؟ اب اکابرین اور بزرگان دین کی اتباع اور پیروی کی جائے جو سنی سویل عقیدہ بادشاہ ہیں. اظہری میں صاحب نے تو صاحب ان کا بائیکاٹ کر رکھا ہے کہ دعوت اسلامی والے مبلغ نہیں ہے، مسئلہ کی حالت. جو اکابرین خاص ہمارے بزرگان دین رہ گئے، بس اب یہ اشرفیہ والے صلح کلیت کا رنگ چڑھا ہے بس. یہ دعوت اسلامی والوں کی فل حمایت کر، معلوم ہوگا آپ کو. تو یہ صلح کلی ہے کہ نہیں صاحب اس حساب سے؟ اب اس معاملے میں آپ زیادہ تر بڑے اکابرین سے ہی گفتگو کریں گے، زیادہ بہتر رہے گا. ارے صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہاں یہ اشرفیہ والوں میں تھوڑی صلح کلیت تو ہے. چلو زیادہ نہیں تو تھوڑی تو مانو آپ. کس نظریے سے کیا کیا کرتا ہے وہ اتنا سب کا. اب دیکھو صاحب کھلے عام تو وہ اظہری میاں کی مخالفت کر رہے ہیں. اظہری میاں نے جب دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کیا ہے اور محدث نے کبھی نہیں کیا، تو کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کی لیا اس نے. ٹھیک ہے نہیں صاحب؟ الیاس صاحب نے اپنے بال کو تقسیم کیا ہے. وہ تو خاص دلال تو کر رہا ہے ان کا عمران اتاری، ان کا تو دانا بازو ہے. وہ معلوم تو سب ہے، یہ بھولے بن جاتے ہیں صاحب کے، انہیں نہیں معلوم، سب معلوم ہے. اور خاص ان کا دلال بانٹ رہا ہے، عمران اتاری بانٹ رہا ہے صاحب. ایسے تھوڑی ہو جائے گا، اسے معلوم نہیں. ان کے الیاس صاحب کے بال کو تقسیم کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی طرف. اور الیاس نے یہ کہا غوث پاک مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں. اپنے آپ کو غوث پاک سے جوڑ دیا اس نے. اور خواب لکھا اس نے فیضان سنت میں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں. صفحہ 31. صفحہ 27 میں لکھا جو بھی اس کے اجتماع میں گیا اس کی بخشش ہو گئی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. یعنی اس کے اجتماع میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جتنے بھی گئے سب کی بخشش ہو گئی. صفحہ 27 پڑھ لو آپ پرانی کتاب میں. ہاں ہے نا؟ پڑھا ہوگا نا صاحب؟ سنا میں نے. اور صفحہ 3 میں لکھا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ ارشاد میں مقبول ہے. اب وہ خواب کیوں کٹوا دیے انہوں نے؟ اسی کتاب میں جس نے لکھا تھا یہ کتاب بارگاہ ارشاد مقبول ہے صفحہ 3 میں، اب وہ خواب کٹوائے کہ انہوں نے ایسا جھوٹا خواب لکھ کر کے. کچھ تو بولو صاحب، آپ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج سورہ کلیت کتنی بڑھ رہی ہے. بڑے سے بڑے کٹر لوگ سورہ کلی ہوتے جا رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں بول رہے. ہم لوگ کب تک بولیں صاحب؟ پھر قادیانی کے خلاف بھی نہ بولیں. ہم کہتے ہیں کہ لگ جاؤ قادیانی کے ساتھ بھی، اس کو لگنا ہے. شیعوں کے ساتھ لگنا ہے شیعوں کے ساتھ لگو، دعوت اسلامی کے ساتھ لگنا ہے ان کے ساتھ لگو، تبلیغ جماعت کے ساتھ لگنا ہے ان کے ساتھ. جب کوئی بولے گا ہی نہیں تو یہی کہنا پڑے گا بھائی جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے کرو.
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. جو آپ تو بول اکابرین رہے ہیں، ہم مشائخ اتنا بول رہے ہیں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے دار الاسلام کے خلاف. اصل میں اکابرین جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے اکابرین علماء اکرام پیران اعظام مشائخین کیا ہیں، کہہ رہے ہیں مشائخ، کیا جو کہہ رہے ہیں ان کے باشرہ بارے میں ہیں، دعوت اسلامی جو والوں؟ کچھ وہ رائے مشورہ دیں، جو حکم جاری کریں، یہ اسی تو پر جو ہے ہم محدث سب کو کبھی چلنا کہہ رہا چاہیے. ہے کہ امام حرم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے الیاس نے، اور اس کو اقرار کیا کہ ہاں میں پہلے پڑھتا تھا، بعد میں عبدالحلیم صاحب نے منع کیا نہیں پڑھتا. تو وہ نمازیں یاد ہے کب کی انہوں نے دہرائی کب ہے کہ نہیں؟ ابھی اس کے بارے میں تب وہی بتا پائیں گے کہ انہوں نے اور اس یہ بھی بتایا محدث پر کبھی کیا نے کہ ان عمل کے کیا. آدمی کو سائیکل پہ چلتے چلتے اللہ کے رسول کا دیدار ہو جاتا ہے، سائیکل پہ چلتے چلتے. یہ کتنا مذاق بنا رہا ہے اللہ کے رسول کا. ایک آدمی الیاس کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یہ کرسی سے اٹھ بھی نہیں رہا، کرسی پہ بیٹھ کے جواب دے رہا ہے. بتائیے آپ، کیا ہم سب دیوبندیوں کو ہی دیکھتے رہیں گے، کھنگالتے رہیں گے دیوبندی نے لکھا، اس نے لکھا، اس نے فلاں نے لکھا تہذیب ناک، اس کی باتیں نہیں دیکھیں گے صاحب؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ بالکل صحیح بات ہے. ہاں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، دیوبندیوں کو ہی کھنگال لاؤ، اس کو بھی کھنگالو کہ اس کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو کرسی سے اڑ بھی نہیں رہا. بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب کرسی پہ بیٹھ کے دینا چاہیے کہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے صاحب؟ سلطان عبدالحمید ترکی کا بادشاہ تو سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا نام سن کر تخت سے نیچے گر گیا تھا. ہاں اور اگر اللہ کے رسول جسے سلام بھیج دیں وہ تو خوشی میں دیوانہ ہو جائے گا صاحب. صحیح کہہ رہے ہیں. ہے کہ نہیں صاحب؟ میں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کوٹا کے لوگ صلح کلی ہو گئے، امام لوگ ادے پور جیسے کٹر علاقے کے صلح کلی ہو گئے، اندور کے تو اکثر صلح کلی ہو گئے، اجین کے بھی، رتلام کے بھی امام صلح کلی ہو رہے ہیں. اور مرید بریلی سے گن اس کے گا رہے ہیں، اور گستاخیاں دیکھی نہیں رہے اس کی. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے تو آ جاؤ، بس اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہو، کتنی گستاخی کرے نبھا لو. تو صاحب یہ تو بات ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت کا مرتبہ آپ نے صحابہ سے زیادہ بڑھا دیا، اہل بیت سے زیادہ بڑھا دیا. کیا خیال ہے صاحب؟ نہیں، صحابہ کا مرتبہ تو بہرحال نہیں، جب گستاخیاں صحابی یہ کوئی کر رہا پہنچنا ہے ریاض، تو پھر یہ حالات کے نام پر کیوں برداشت کی جا رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ازہری میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے بتایا ٹی وی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. اب یہ گستاخی نہیں ہے کیا؟ مذاق بنانا ہے کہ نہیں صاحب؟ سلام اس نے لکھا، آلو بینگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا ہے. ارے صاحب اس کی گستاخیوں کے اوپر تو ایک کتاب لکھ جائے صاحب، کتاب آ جائے بن کے تیار ہو جائے. مگر وہی ہے کہ انٹر کالج میں وہ کیا کہتے ہیں، باقر گنج میں بریلی میں عرس ہوتا ہے، ان لوگوں کو وہ ہضم کر لیتے ہیں، وہ صلح کلی ٹائپ ہو گئے باقر گنج والے. وہ ان جیسے لوگوں کو سب کو برداشت کر رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، جو انٹر کالج میں نہیں ہے جس کی انٹری یہ جامع الرضا میں، وہ یہاں آ کے کروا لو. یعنی اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا تھا اس کی مخالفت کر رہے ہیں لوگ. کیا خیال ہے صاحب؟ میری کچھ باتیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں سب؟ اب اتنا اختلافات بڑھتا جا رہا ہے تو اس طریقے سے آدمی زندگی گزارے، یہی نہیں سمجھ میں آ پا رہا ہے. یہ بہت اونچی بات ہے. میں بھی وہی میں کتنا اختلاف بڑھ گیا ہے. ہردہ والے نے بھی کیا تھا صاحب، انتشار بہت ہو گیا ہے بریلی میں. مطلب صحیح کہہ رہا، بہت انتشار. یہ انتشار بڑھا کون رہا ہے صاحب؟ یہ سمجھ کیا کسی کہا جائے انتشار کون بڑھا رہا ہے؟ اب یہی ایک راستہ باقی رہ گیا کہ اپنے اپنے اکابرین پیران اعظام بزرگان دین جو ہمارے مشائخ ہیں جو کچھ کہتے ہیں بس اسی پہ اپنے آپ کو چلایا جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے. ہاں، حضرت ایک صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، میرے تو ادری میں آپ پہ ناز ہے. اب بتاؤ یہ حضرت علی کے جبے شریفی توہین ہے کہ نہیں صاحب؟ معلوم نہیں کس طریقے کے کیا کیا لوگ بیان دیتے ہیں، ہے نا؟ اب کہاں تک سچائی رہتی ہے، کہاں تک کیا رہتا ہے. ایسے پیر سے مرید ہو سکتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے؟ چلیے ان سب اختلافی باتوں میں آپ مت جائیے، آپ اپنا صرف دیکھیے بس. تو صاحب کچھ تو باقی بتاؤ، آپ کم سے کم یہ تو کہہ دو کہ ہاں ایسے لوگوں سے مرید ہونے سے بچا جائے.
اب آپ اپنے حساب سے جو آپ کو مان لیجیے جو آپ کے پیران نظام ہے، جو آپ کے پیر ہیں، جو مشائخ ہیں کیا کہتے ہیں، بس اس کو آپ فالو کیجئے، اس پر آپ عمل بڑا کیجئے۔ مشکل ہو گیا. اب ہم کس عالم کو مانے؟ ایک آدھ دو کے نام بتا دو آپ، 2-4 کے. علامہ طاہر القادری کو تو مان سکتے ہیں. آپ علامہ ایسے کا نہیں، طاہر القادری پاکستان کے علامہ طاہر القادری کے بارے میں تو بے شمار جو ہے فتاوا اقوال اور طرح طرح کی باتیں شائع ہیں، ظاہر و باہر وہ ہیں۔ تو الیاس کے بارے میں بھی ہیں، تو اس کو کیوں بخش رہے ہیں لوگ؟ یہ صرف اعلیٰ حضرت کی وجہ سے کہ یہ اعلیٰ کی زیادہ گنگاتا ہے، اس کو چھوڑ دو اور طاہر القادری کو کافر قرار دے دو. اصل میں یہی طاہر سمجھا القادری میں نے کی یہی نتیجہ نکالا تھا. نہیں، طاہر القادری کی باتیں اکابرین نے حد کفر تک پہنچا کر کے ظاہر و باہر ثابت کر دیا ہے۔ اور الیاس کی، جس نے اپنے بال کو ہاں، بال مبارک کے بانٹا کہ علامہ طاہر القادری نے بانٹا ایسا اس طریقے کی باتیں تو کہ ابھی علامہ طاہر تک القادری ایسے جھوٹے خواب لکھے جیسے فیضان سنت میں لکھے تھے کہ علامہ طاہر القادری نے ایسا کہا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی. صاحب یہ الیاس کو کیوں ہضم کر رہے ہیں؟ جب اتنی باتیں طاہر القادری کی آپ ہضم نہیں کر رہے تو اس کی کیوں کر رہا؟ کچھ تو ہمیں راستہ دکھاؤ صاحب، ہم لوگ کدھر جائیں. یا تو یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ بھیا جیسے قادیانی بنو، شیعہ بننا ہے شیعہ بنو، تبلیغی بننا ہے تبلیغی، دیوبندی بننا ہے دیوبندی، بریلوی بننا ہے بریلوی، بھاڑ میں جاؤ ہم سے. آپ مرید ہیں کسی سے؟ ارے مرید و مراد کیا کریں جب ایسے حالات، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے، ہم اکیلے ہی بول رہے ہیں بس. آپ اشرفیہ آپ علی کس سے کفارے ہوئے مرید تھے ہیں؟ پھر؟ آپ کس سے مرید ہیں؟ وہ میں تو 2 جگہ سے مجھے خلافت ہے، قادری سلسلے سے بھی اور مکن پور سے بھی. حضرت آپ مولانا کس ولی سے شکر مرید ہیں؟ صاحب مکن پور سے بھی مجھے خلافت ہے، اچھا، حکیم الامت حضرت مولانا ولی شکر صاحب، اور قادری سلسلے سے بھی. آپ کس کے مرید ہیں حضرت؟ خلافت تو آدمی کئی جگہوں سے لے سکتا ہے، لیکن اصل مرید تو ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے نا۔ اصل اور مرید تو آج کہاں سے کل تو ہیں؟ خلافت لڈو کی طرح بٹ رہی ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہو اصل لڈو کی طرح. مرید کہاں سے ہیں آپ؟ آج کل تو خلافت لڈو کی طرح بٹ رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. ہوں، آپ کیسے مرید ہیں حضرت؟ آپ کس میں سے صرف مرید ہیں؟ میں حضور غوث پاک سے عقیدت و محبت رکھتا ہوں، بس ارے یہی بس میرے لیے بس بس کافی بس ہے، ان سے ہی مرید ہو آپ، بس ختم بات. یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور فارغ کب ہوئے تھے اشرفیہ سے آپ؟ آپ کیا فراغت سمجھ؟ میری سن 2005 کی ہے۔ 2000 تو آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا قطب بن جائیں گے آپ مبارک پور کے. آپ گھوسی میں ہیں نہیں، یا مبارک پور میں ہیں؟ میں گھوسی میں بھی نہیں ہوں، مبارک پور میں بھی نہیں ہوں۔ تو میں رہتا ہوں گھوسی میرا وطن ہے، گھوسی میری، آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں رہتا ہوں بارہ بنکی شہر میں۔ ارے جہاں شبیر القاضی رہتے تھے وہ احمد آباد والے، اب ان کے بارے میں نہیں جانکاری ہے۔ مفتی شبیر صاحب تھے نا جو چشتی القاضی احمد آباد میں. ہاں، مفتی شبیر صاحب تو یہاں فیض آباد روناہی میں شاید تھے، روناہی فیض آباد جامعہ اسلامیہ میں۔ وہ شبیر صاحب الگ تھے، اچھا، وہ دوسرے ہیں۔ وہ رونائی والے. ایک تھے احمد آباد بھولا شہید کی مسجد میں، وہ بھی بارہ ہاں، بنکی کے تھے. ان کے بعد تب وہ ملاقات بھی نہیں، بہت قابل پہچان نہیں۔ آدمی تھے. بھولا شہید مسجد ہے نا احمد آباد میں، وہاں تھے وہ. ہوں، تو یہ آپ انصاری ہیں کیا؟ جی جی، الحمدللہ۔ الحمدللہ میں بھی انصاری ہوں حضرت. بہت اچھی بات ہے، انصاری بھائی ہیں، قرآن میں مومن کا بھائی ہے. تو حضرت صاحب جو کچھ غلطی ہو معاف فرمائیں. آپ کو ہم نے بہت ٹائم لیا، انشاءاللہ پھر بتا لیں گے، بات کر لیں گے. ٹھیک ہے صاحب؟ چلیے، شکریہ، اس کو ہم انشاءاللہ۔ اپنے چینل پہ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.